فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ کتاب صبح جمعہ دعائے ندبہ کے ہمراہ، جو کہ تالیف ہے علی اکبر مہدی پور کی، اس کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پہلی فصل مکمل ہو چکی تھی، اب ہم دوسری فصل کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اعتراضات اور اس کے جوابات۔ صفحہ ہے 83، ہیڈنگ ہے کیا دعائے ندبہ معراج جسمانی سے تضاد رکھتی ہے؟ اسلامی اعتقادات کے ضروریات میں سے ایک ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے، جس کا آغاز مکہ معظمہ سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں کی طرف اختتام ہوا۔ رسول اکرم کی معراج قرآنی حیثیت کی حامل ہے۔ اس رات کی معراج کا پہلا حصہ سورہ مبارکہ اسراء میں اور اس کا دوسرا حصہ سورہ مبارکہ نجم میں ذکر ہوا ہے۔ تمام مفسرین، محدثین، مورخین اور شیعہ متکلمین کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سفر رات میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکی بدن اور عنصری پیکر کے ساتھ انجام پذیر ہوا۔ شیخ طوسی اور علامہ تبریسی علیہ الرحمہ نے اس بات پر تاکید کی ہے کہ تمام شیعہ علماء اور اکثر علماء اہل سنت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی معراج بیداری اور مکمل صحت اور معتدل مزاج کی حالت میں پیکر خاکی اور عنصری بدن کے ساتھ انجام پذیر ہوئی۔ ریفرنس ہے التبیان شیخ طوسی جلد 6 صفحہ 446، جلد 9 صفحہ 424، مجمع البیان تبریسی جلد 6 صفحہ نمبر 9، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 264۔ علامہ مجلسی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ معراج جسمانی کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، یعنی یہ کہ رسول اکرم اپنے مبارک بدن کے ساتھ آسمانوں کی تک گئے۔ اس سلسلے میں فلسفیوں کی بات نہ سنو، جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر معراج جسمانی ہو تو افلاک میں خرق اور التیام یعنی پھٹ جانا اور مل جانا لازم آئے گا۔ یہ کھوکھلی اور بے بنیاد بات ہے، اور عقیدہ معراج ضروریات دین میں سے ہے، اس لیے اس کا انکار کفر آمیز ہے۔ ریفرنس ہے اعتقادات محمد باقر مجلسی صفحہ 34۔ معراج جسمانی کے متعلق عقیدہ رکھنا، جیسا کہ علامہ مجلسی نے تصریح کی ہے، جو من جملہ شیعہ عقیدے کی ضروریات میں سے ایک شمار ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا شیعت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر بعض وہ فلاسفہ جو معراج جسمانی اور معاد جسمانی کا عقیدہ نہیں رکھتے، انہیں کفر و فسق کا عنوان دیا گیا ہے۔ بطور مثال فرقہ شیخیہ کے بانی شیخ احمد احسائی جب افلاک کے خرق اور التیام کے مسئلے کی وضاحت میں ایک ایسے مشکل مقام پر پہنچے اور معراج جسمانی کو حیت بطلیموس کی فکر کے دائرے میں اس زمانے میں حل و فصل نہ کر سکے تو برزخی بدن کے معتقد ہوئے اور اسے حور قلیہ کا نام دیا، تو علماء شیعہ نے ان پر چاروں طرف سے اعتراض کیا اور کفر کی منزل پر پہنچا دیا۔ ریفرنس ہے اجساد جاویدان علی اکبر مہدی پور صفحہ 220۔ انہوں نے لفظ حور قلیہ
یا ہوور قلیہ کو ایک سریانی لفظ سے متعارف کروایا۔ ریفرنس مجموعۃ الرسائل الحکمیہ، رسالہ 21 صفحہ نمبر 309۔ لیکن تنکا بنی نے آخوند ملا علی نوری سے نقل کیا ہے کہ لفظ حور قلیہ یونانی ہے اور تعبیر حور قلیہ غلط مشہور ہے، صحیح حور قلیہ ہے، یعنی ہے واو را، ہے پہ جو ہے دو چشمی ہے پہ پیش ہے، واو پہ زبر ہے، پھر را ہے یعنی رے ہے، اور پھر قلیہ قاف لام یہ الف۔ اس کا ریفرنس ہے قصص العلماء محمد تنکابنی صفحہ نمبر 46۔ جہاں تک ہمیں علم ہے سب سے پہلے جس نے اس لفظ کو اسلامی شہروں میں استعمال کیا شیخ شہاب الدین سہروردی، متوفی 587 ہجری قمری ہیں۔ ریفرنس حکمت الاشراق شہاب الدین سہروردی صفحہ 254۔ اس وقت شیخ احمد احسائی نے اسے کثرت سے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ ریفرنس جوامع الکلم احمد احسائی جلد 5، پہلا حصہ صفحہ 9/22، جلد 3، دوسرا حصہ صفحہ 119 اور 12 اور 134، جلد 2، دوسرا حصہ صفحہ 103۔ جو کچھ احسائی، کرمانی اور ہیزی کاربن کی وضاحتوں سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ کہ حور قلیہ سے مراد قالبی مثال ہے نہ کہ عنصری بدن۔ ریفرنس ہے شرح زیارہ احمد احسائی صفحہ 365، شرح عائشیہ احمد احسائی صفحہ 119، تنزیہ الاولیاء ابو القاسم کرمانی صفحہ 702۔ شیخ احمد اپنے عقیدے کی وضاحت معراج حور قلیائی کے متعلق تحریر کرتے ہیں۔ جسم جس قدر صعود و عروج کی حالت میں بلند ہوتا جائے ہر کرے کے مربوط عناصر کو وہیں ترک کر کے اوپر جاتا ہے، جیسے عنصر ہوا کو کرۂ ہوا میں، عنصر آگ کو کرۂ آتش میں، اور واپسی کے وقت جو کچھ وہاں ترک کیا ہوتا ہے واپس لے آتا ہے یا لے لیتا ہے۔ ریفرنس جوامع الکلم احمد احسائی رسالہ قطیفیہ صفحہ 127۔ اس بنا پر پیغمبر اکرم نے شب معراج بدن کے عناصر اربع میں سے ہر ایک کو اپنے کرے میں ترک کیا، اور وہ بدن جس میں یہ عناصر اربع موجود نہیں تھے اس کے ساتھ معراج پر گئے ہیں۔ اس قسم کا بدن عنصری بدن نہیں ہو سکتا بلکہ ایک برزخی بدن، اور ان کی اصطلاح کے مطابق حور قلیہ ہوگا۔ ریفرنس ہے فروغ ابدیت جعفر سبحانی جلد 1 صفحہ 315۔ جس وقت شیخ احمد احسائی نے قیامت اور معراج کے متعلق اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور اسے حور قلیہ سے تعبیر کیا تو ملا محمد تقی برغانی جو شہید ثالث علیہ الرحمہ کے نام سے بھی مشہور ہیں ان سے ملاقات کی اور قیامت، معراج اور شیخ احمد کے دوسرے عقائد کے متعلق ان سے گفتگو کی تو ان کے عقائد کو شیعہ عقیدے کی ضروریات کے ناموافق پایا، اور ان کی قیامت و معراج حور قلیہ کے عقیدے کی وجہ سے نیز ان کے دوسرے انفرادی اعتقادات کی بنا پر ان کی تکفیر کی۔ ریفرنس ہے قصص العلماء محمد تنکانی صفحہ 43۔ ان کے بعد سید مہدی فرزند صاحب ریاض نے ملا محمد جعفر استر آبادی صاحب فصول اور شیخ محمد حسن صاحب جواہر نے بھی ان کے کفر کے متعلق اظہار نظر کیا۔ ریفرنس اجساد جاویدان علی اکبر مہدی پور صفحہ 220۔ گزشتہ مطالب کے پیش نظر یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ معراج جسمانی پر عقیدہ رکھنا فقہائے شیعہ کی نظر میں کتنا زیادہ استوار اور محکم ہے،
اور اس کے انکار کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج جانتے ہیں اور اس کی پیشانی پر کفر کی علامت لگاتے ہیں۔ اہل سنت کی اکثریت بھی اسی عقیدے کی حامل ہے اور وہ اس بات کے معتقد ہیں کہ معراج بیداری میں اور عنصری بدن کے ساتھ انجام پذیر ہوئی۔ ریفرنس ہے نور الیقین محمد خضری، صفحہ 69۔ جائے تعجب ہے کہ بعض نادان علماء عامہ معراج روحانی کے معتقد ہوئے ہیں اور انہوں نے حضرت عائشہ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ شب معراج جس میں پیغمبر آنکھوں سے مخفی نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روح کو معراج کرائی۔ ریفرنس السیر والمغازی محمد ابن اسحاق، صفحہ 259، السیرۃ النبوہ ابو محمد عبد الملک ابن حشام، جلد 1، صفحہ 245۔ جبکہ حضرت عائشہ اس تاریخ معراج میں ابھی کمسن بچی کے علاوہ کچھ نہ تھیں اور رسول اکرم کے گھر نہیں گئی تھیں، لہٰذا یہی بات متن حدیث کے جعلی اور نقلی ہونے کے لیے کافی ہے۔ ریفرنس تفسیر کاشف محمد جواد مغنیات، جلد 5، صفحہ نمبر 9۔ دعائے ندبہ کے ایک فقرے میں فضائل و مناقب شمار کرنے کے ضمن میں بالخصوص جس میں رسول اکرم کی معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یوں نقل ہوا ہے ترجمہ: اور ان کے لیے تمام مشرق و مغرب کو ہموار کر دیا اور براق کو مسخر کر دیا اور انہیں اپنے آسمان کی بلندیوں تک لے گیا۔ ریفرنس ہے المزار الکبیر ابو عبداللہ محمد بن جعفر ابن المشہدی، صفحہ 575۔ دعائے ندبہ کے اس مختصر فقرے میں جو ایک سطر سے زیادہ تجاوز نہیں کرتا، 3 اہم مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ نمبر 1، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات سفر کرنا، یعنی بریکٹ میں ہے اوتا الف واؤتوئیں حمزہ تے ہے۔ نمبر 2، آسمانوں کی بلندیوں تک لے جانا، وعرجت بھی۔ نمبر 3، اس معراج کا وسیلہ آسمانی سواری کا ہونا، وسخرت لہ البراق۔ پہلا موضوع سورہ مبارکہ اسراء میں واقع ہوا ہے اور 10 دوسری معتبر روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں۔ ریفرنس ہے اس کا سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 کی طرف رجوع کریں۔ تفسیر عیاشی محمد بن مسعود بن عیاشی اسلمہ السمرقندی، جلد 2، صفحہ 276۔ تفسیر قمی ابو الحسن علی ابن ابراہیم قمی، جلد 2، صفحہ 3۔ تعویل الآیات الظاہرہ سید شرف الدین علی نجفی، جلد 1، صفحہ 265۔ بحار الانوار محمد باقر مجلسی، جلد 18، صفحہ 282 اور 410۔ دوسرا موضوع سورہ مبارکہ نجم میں ذکر ہوا ہے۔ اس کی تفصیل 10 دوسری معتبر روایت میں خود رسول اکرم سے وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ ریفرنس ہے اس کا سورہ نجم 53 آیت نمبر 1 سے لے کر 18۔ رجوع کریں تفسیر قمی ابو الحسن علی ابن ابراہیم قمی، جلد 2، صفحہ 333۔ تفسیر فرات ابن ابراہیم فرات کوفی، جلد 2، صفحہ نمبر 452۔ تعویل الآیات الظاہرہ سید شرف الدین علی نجفی، جلد 2، صفحہ 624۔ تفسیر صافی ابراہیم ابن محسن کاشانی یعنی فیض کاشانی، جلد نمبر 5، صفحہ 85۔ بحار الانوار محمد باقر مجلسی، جلد 18، صفحہ 282 اور 410۔ تیسرا موضوع بھی رسول اکرم سے 10 مبارک حدیث کے ضمن میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس کا ریفرنس ہے الکافی محمد بن یعقوب کلینی، جلد صفحہ نمبر 308، حدیث 567۔ تفسیر کنز الدقائق محمد بن محمد رضا ابن المشہدی، جلد 7، صفحہ 303۔ نور الثقلین عبد العلی الحویزی، جلد 3، صفحہ 101۔ البرہان فی تفسیر القرآن سید ہاشم بہرانی، جلد 3، صفحہ نمبر 473۔ بحار الانوار محمد باقر مجلسی، جلد 18، صفحہ 282 اور 410۔ بالا مذکور
فقرہ جو دعائے ندبہ سے ہم نے ذکر کیا بطور دقیق معراج جسمانی پر منطبق ہوتا ہے کہ تمام مفسرین، محدثین، مورخین اور شیعہ متکلمین قرآن اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے متواتر احادیث کی روشنی میں اس بات پر متفق ہیں، لیکن جو بات کچھ نادان دوستوں اور کینہ پرور دشمنوں کے اعتراض کا باعث ہوئی ہے وہ یہ کہ دعائے ندبہ کے بعض نسخوں میں عرجتا بی کی جگہ عرجتا بروحی کی تعبیر نقل ہوئی ہے۔ اس صورت میں فقرہ بالا کا معنی یوں ہوگا کہ ان کو مشرق و مغرب میں لے گیا، براق کو ان کے اختیار میں دیا اور ان کی روح کو آسمان کی طرف لے گیا۔ اس مقام پر دو مطلب کا بطور دقیق تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، عرجتا بروحی یعنی عین رے جیم تے اور بروحی بے رے واو ہے اور گول ہے والا نسخہ کس قدر اعتبار کا حامل ہے۔ نمبر 2، اس نسخے کے صحیح ہونے کی بنا پر کیا دعائے ندبہ کا یہ فقرہ معراج جسمانی کے ساتھ ناسازگاری رکھتا ہے؟ پہلے سوال کے متعلق حق اور حقیقت کے متلاشی قارئین کرام کی خدمت میں عرض کریں گے۔ نمبر 1، وہ قدیمی ترین کتاب کے جس میں دعائے ندبہ کا یہ متن تحریر کیا گیا ہے اور اس کا نسخہ حوادث زمانہ سے محفوظ ہے اور ہمارے زمانے تک بغیر کسی تغیر و تحریف کے باقی ہے۔ معتبر اور گراں قدر کتاب المزار الکبیر کے مؤلف محدث محترم شیخ ابو عبداللہ محمد ابن جعفر مشہدی ہیں۔ مذکورہ فقرہ اس کتاب میں وعرجتا بہ الی سمائک ذکر ہوا ہے۔ ریفرنس تفسیر کنز الدقائق ابو عبداللہ محمد بن جعفر ابن المشہدی صفحہ 575۔ نمبر 2، اس کتاب کا خطی نسخہ 11ویں صدی ہجری کی کتابت سے 482 صفحات جس کے ہر صفحے میں 12 سطریں ہیں، آیت اللہ مرعشی نجفی صاحب کے عمومی کتاب خانے میں موجود ہے۔ ریفرنس ہے فہرست نسخہ ہائے خطی سید احمد حسینی اشکوری جلد 13 صفحہ 83۔ اس نسخے کی 4903 نمبر کے عنوان سے مرعشی صاحب کی کتاب خانے میں حفاظت ہو رہی ہے۔ یہ فقرہ صفحہ نمبر 824 کی 7ویں سطر میں وعرجتا بہ ذکر ہوا ہے۔ نمبر 3، اس کتاب کی فوٹو کاپی والا نسخہ موسوسہ آل بیت علیہ السلام کے کتاب خانے میں موجود ہے۔ ریفرنس ہے قفصہ 29 ردیف 176 شمارہ 19 مسلسل 5209۔ اس نسخے میں بھی مذکورہ فقرہ صفحہ 422 بریکٹ میں ہے 834 صفحات پر مشتمل پر وعرجتا بہ ذکر ہوا ہے۔ نمبر 4، مزار کبیر کے بعد دعائے ندبہ کا قدیم ترین منبع کتاب مزار قدیم ہے جس کا خطی نسخہ 181 صفحات پر مشتمل ہے، جس کے ہر صفحے میں 17 سطریں ہیں جو آیت اللہ مرعشی صاحب کے عمومی کتاب خانے میں موجود ہیں۔ ریفرنس فہرست نسخہ ہائے خطی سید احمد حسینی اشکوری جلد 2 صفحہ 69۔ اس نسخے میں بھی جس کا نمبر 462 ہے جو آیت اللہ مرعشی صاحب کے عمومی کتب خانے میں محفوظ ہے، مذکورہ فقرہ صفحہ نمبر 174 میں وعرجتا بہ ذکر ہوا ہے۔ وعرجتا بہ ذکر ہوا ہے۔ دعائے ندبہ کے لیے تیسرا موجودہ منبع سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ متوفی 664 ہجری قمری کی گراں قدر کتاب مصباح الزائر ہے۔ اس کتاب کے مطبوعہ نسخہ میں مذکورہ فقرہ بجائے وعرجتا بہ وعرجتا بروحہ کی تعبیر کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ ریفرنس ہے مصباح الزائر سید علی ابن موسیٰ ابن طاؤس صفحہ 447۔ یہ نسخہ یقیناً غلط ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ کہ سید ابن طاؤس نے اس دعا کو کتاب مزار کبیر سے نقل کیا ہے، اس لیے اس کے آغاز میں تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب کا بیان ہے کہ محمد ابن علی ابن ابی قرہ نے کہا ہے کہ ہم نے محمد ابن حسین ابن سنان
بزوفری رضی اللہ عنہا کی کتاب سے دعائے ندبہ کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ دعا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہے اور مستحب ہے کہ اسے 4 عظیم عیدوں میں پڑھا جائے، اور یہ بطور دقیق صاحب مزار کبیر کی وہی تعبیر ہے جو دعائے ندبہ کے آغاز میں ہے۔ ریفرنس ہے اس کا المزار الکبیر ابو عبداللہ محمد بن جعفر ابن مشہدی صفحہ 573۔ اس بیان کی بنا پر کوئی شک و شبہ نہیں کہ سید ابن طاؤس نے اس دعا کو مزار کبیر کے واسطے سے ابن ابی قرہ سے انہوں نے بزوفری سے نقل کیا ہے، اور سید کے کلام میں بعض اصحابنا سے مراد وہی ابن المشہدی ہیں، اور چونکہ مزار کبیر کے تمام نسخے جو سید ابن طاؤس کے لیے بطور مستند و منبع واقع ہوئے ہیں وہ ان میں مقدم ہیں، جس میں وہ عرجتا بھی ذکر ہوا ہے۔ بلا شک مصباح کا صحیح نسخہ بھی وہ عرجتا بھی تھا۔ میں نے کتاب مصباح الزائر کے بعض نسخوں میں وہ عرجتا بھی دیکھا ہے۔ ریفرنس ہے تحیۃ الزائر حسین ابن محمد تقی نوری صفحہ 260۔ محدث قمی علیہ الرحمہ نے بھی اپنے استاد کے قول کی تائید کی ہے، اور اس کا ریفرنس ہے ہدیۃ الزائر شیخ عباس قمی صفحہ 506۔ تیسرے یہ کہ کتاب مزار قدیم میں بھی جو سید ابن طاؤس پر مقدم ہے، انہوں نے بھی اس دعا کو ابن ابی قرہ سے کتاب بزوفری سے نقل کیا ہے، وعرجت بھی کی تعبیر اس میں ذکر ہوئی ہے، اور اس کا ریفرنس ہے المزار القدیم خطی نسخہ صفحہ 173۔ مذکورہ تینوں نکات کے پیش نظر کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ کتاب مصباح الزائر کے صحیح نسخے میں بھی عرجتا بھی تھا، لیکن افسوس یہ کہ بعد کے نسخوں میں اور فوٹو کاپیوں میں وہ عرجتا بھی کی عبارت عرجتا بروحہ کی تعبیر میں مورد تصحیف یعنی لفظوں کی تبدیلی واقع ہوئی۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہی تصحیف یعنی لفظوں کی تبدیلی شدہ نسخہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے ہاتھوں لگا۔ انہوں نے دعائے ندبہ کو اسی تصحیف شدہ نسخے سے نقل کیا، اور نقل کرنے میں امانت کی رعایت کرنے کے لیے مذکورہ فقرے کو عرجتا بھی ذکر کیا ہے، اور اس طرح یہ تصحیف شدہ نسخہ علماء متاخرین کی کتابوں میں نقل ہوا ہے، اور اس کا ریفرنس ہے بحار الانوار محمد باقر مجلسی کی جلد نمبر 102 صفحہ نمبر 105 اور زادات المعاد صفحہ 488۔ محدث قمی علیہ الرحمہ نے بھی کتاب مفاتیح الجنان میں دعائے ندبہ کو مصباح الزائر کے تصحیف شدہ نسخے سے نقل کیا ہے، لہٰذا عرجتا بروحہ کی عبارت کو متن میں ذکر کیا ہے، اور عرجتا بھی کی عبارت کو حاشیے میں نسخہ بدل کے عنوان سے نقل کیا ہے، لیکن مفاتیح کی تحقیقی نسخے میں عرجتا بھی والی عبارت متن میں واقع ہوئی ہے، اور اس کا ریفرنس ہے مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی صفحہ 1048 یعنی 1048 طبع موسوسہ رسالت صفحہ 651۔ مذکورہ مطالب سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ نمبر 1 المزار الکبیر کی تمام عکس مطبوعہ اور خطی نسخوں میں، نمبر 2 المزار القدیم کے موجودہ خطی نسخوں میں، نمبر 3 مصباح الزائر کے اصلی نسخوں میں عرجتا بھی تھا۔ اب ہم آخری صدی کے محققین کی کتابوں میں ایک دوسری تعداد کے عناوین کو بھی یہاں ذکر کر رہے ہیں، جس میں ہر ایک نے اپنی گراں قدر کتابوں میں عرجتا بھی نقل کیا ہے، عین رے جیم تے بے ہے۔ نمبر 1 تحیۃ الزائر مرزا حسین نوری متوفی 1320 ہجری قمری، ریفرنس تحیۃ الزائر حسین ابن محمد تقی نوری صفحہ 234۔ نمبر 2 مکیال المکارم مرزا محمد تقی فقی احمد آبادی متوفی 1348 ہجری قمری، مکیال المکارم
السید محمد تقی موسوی اصفہانی جلد 2 صفحہ 94۔ نمبر 3 مفاتیح الجنات صاحب اعیان الشیعہ متوفی 1371 ہجری قمری، شرح مفاتیح الجنات سید محمد امین عاملی جلد 2 صفحہ 261۔ نمبر 4 شرح دعائے ندبہ محی الدین علوی تالقانی متوفی 1387 ہجری قمری، شرح دعائے ندبہ سید محی الدین علوی تالقانی صفحہ 12 اور 82۔ نمبر 5 شرح دعائے ندبہ شیخ عباس علی ادیب، ریفرنس دعائے ندبہ عباس علی ادیب موعود سال اول شمارہ 6، بہمن و اسفند 1376 شمسی صفحہ 79۔ سخنان نخبہ در شرح دعائے ندبہ عطائی اصفہانی، ریفرنس سخنان نخبہ علی عطائی اصفہانی صفحہ 47۔ نمبر 7 شرح دعائے ندبہ سید علی اکبر موسوی محب الاسلام، ریفرنس شرح دعائے ندبہ سید علی اکبر محب الاسلام صفحہ 56 اور 129۔ نمبر 8 ندبہ و نشاط احمد زمردیان، ریفرنس ہے ندبہ و نشاط احمد زمردیان صفحہ 180۔ نمبر 9 الصحیفۃ الرضویہ الصحیفۃ الرضویہ الجامعہ سید محمد باقی موحد ابتہی صفحہ نمبر 312۔ نمبر 10 الصحیفۃ المبارکہ المہدیہ سید مرتضیٰ مجتہدی صفحہ 136۔ جو کچھ ذکر ہوا وہ دعائے ندبہ کے اسناد اور منابع کے متعلق تھا جو تالیف کے وقت مؤلف کے دست رست میں تھے، ورنہ کثرت سے منابع و مصادر میں صدیوں اور دراز مدت تک تعبیر الرجتہ بہ کو تحریر کیا گیا ہے، اور ان سب کا شمار کرنا طولانی ہو جائے گا۔ یہاں یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ بہت سی عظیم المرتبہ شخصیتوں نے دعائے ندبہ کے متعلق نقل، ترجمہ، شرح یا گفتگو کے وقت اس نقطے پر خاص توجہ دی اور اپنی گراں قدر کتابوں میں تصریح کی ہے کہ لفظ الرجتہ بروحہ غلط اور صحیح الرجتہ بہ ہے۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 محدث نوری متوفی 1320 ہجری قمری نے کتاب تحیۃ الزائر میں صفحہ نمبر 260 میں نقل کیا۔ نمبر 2 صاحب مکیال المکارم متوفی 1348 ہجری قمری نے کتاب مکیال المکارم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100 حاشیہ صفحہ نمبر 94 پہ نقل کیا۔ نمبر 3 شیخ محمد باقر رشاد زنجانی متوفی 1357 ہجری شمسی نے نشیرۃ ینتشر بہا انوار الدعاء ندبہ محمد باقر رشاد زنجانی صفحہ نمبر 16 میں نقل کیا۔ نمبر 4 شیخ عباس علی ادیب صاحب ہدیۃ العباد در شرح حال صاحب ابن عباد جو انہی کے مقبرے میں مدفون ہے، موعود شمارہ 6 صفحہ نمبر 80 پہ نقل کیا۔ نمبر 5 علی عطائی اصفہانی نے شرح دعائے ندبہ میں ریفرنس سخنان نخبہ علی عطائی اصفہانی کا صفحہ نمبر 48 میں نقل کیا۔ نمبر 6 مجلہ مکتب الاسلام حیت تحریریہ اہل قلم کی ایک جماعت نے، اس کا ریفرنس ہے ناصر مکارم الشیرازی جعفر سبحانی سال 13 شمارہ 7 صفحہ نمبر 66 پر، ششہا او پاسخ ہا ناصر مکارم الشیرازی جلد 2
صفحہ 117۔ نمبر 7 آیت اللہ صافی نے فروغ ولایت میں لطف اللہ صافی گلپائگانی صفحہ 48 کا ریفرنس۔ نمبر 8 رضا استادی نے در رسالے میں صفحہ نمبر 298 پر نقل کیا۔ نمبر 9 احمد زمردیان نے شرح دعائے ندبہ میں صفحہ نمبر 198 پر نقل کیا۔ نمبر 10 سید مرتضیٰ مجتہدی نے صحیفہ مہدیہ میں صفحہ نمبر 137 پر نقل کیا۔ قابل توجہ یہ ہے کہ دعائے ندبہ کے متن میں 2 قوی شاہد اس بات پر موجود ہے کہ نسخہ الرجتا بھی صحیح ہے۔ نمبر 1 جملہ وسخرت لہ البراق، یعنی براق کو ان کے اختیار میں دیا۔ اگر اس جملے میں دقت کی جائے تو الرجتا بھی والے نسخے کا صحیح ہونا معلوم ہو جائے گا، اس لیے کہ معراج روحانی کے لیے سواری کی ضرورت درکار نہیں ہے۔ اس کا ریفرنس ہے مکیال المکارم سید محمد تقی موسوی اصفہانی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 100۔ نمبر 2 جملہ و اوتعت مشارق کا و مغارب کا، اور ان کے لیے مشرق و مغرب کو ہموار کر دیا بھی معراج جسمانی ہونے پر صراحت کرتا ہے کہ روحانی سفر میں ہموار کرنے کا مطلب درکار نہیں ہے۔ اور اس کا ریفرنس ہے فروغ ولایت لطف اللہ صافی گلپائگانی صفحہ 48 کا۔ یہاں 2 واقعے قابل توجہ اور سننے کے قابل ہیں جسے تاریخ کے 2 سعادت مند افراد نے حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی ذات بابرکت سے نقل کیا ہے، اور جس میں الرجتا بروح ہی والا نسخہ سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1 جناب آیت اللہ الحاج مرزا مہدی شیرازی متوفی 1380 ہجری قمری، جو مرجع تقلید اور کربلا میں مقیم اور زہد و تقوی کے نمونہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جس زمانے میں سامرہ میں تھا، راتوں کو حضرت حجت کے سرداب میں جاتا تھا، اور اس لیے کہ کوئی شخص میرے لیے مخل نہ ہو دروازے کا تالا بھی بند کر لیتا تھا، اور صبح تک دعا و توسل و گریہ دعا و قرآن اور توسل و گریہ میں مشغول ہو جاتا تھا۔ ایک شب میں سرداب میں دعائے ندبہ پڑھنے میں مشغول تھا، یہاں تک کہ اس عبارت پر پہنچا وَعَرَّجْتَ بِرُوحِهِ إِلَى سَمَائِكَ۔ یہاں تک کتاب مفاتی میں بھی 2 نسخے درج ہیں، ایک وَعَرَّجْتَ بِهِ اور دوسرا وَعَرَّجْتَ بِرُوحِهِ، اور دونوں صحیح بھی ہیں، چونکہ عرب لوگ مجموعی طور پر بدن کو روح بھی کہتے ہیں، اور اب بھی ایسا ہی ہے، یعنی روح اور بدن کو بھی روح کہتے ہیں۔ لہٰذا میں نے وَعَرَّجْتَ بِرُوحِهِ پڑھا، چونکہ میری نظر میں اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ناگہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ میرے کنارے بیٹھا ہے اور مجھے خطاب کر کے فرمایا، اصلی نسخے میں وَعَرَّجْتَ بِهِ إِلَى سَمَائِكَ ذکر ہوا ہے۔ میں حیرت میں تھا کہ میں نے سرداب کا دروازہ بند کر دیا تھا، یہ شخص کہاں سے آیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ کوئی وہاں نہیں تھا۔ مؤلف نے پہلی مرتبہ اس واقعے کو علامہ فقی آیت اللہ الحاج سید محمد کاظم قزوینی علیہ الرحمہ آیت اللہ شیرازی علیہ الرحمہ کے داماد سے سنا تھا، اور آخر میں ایک تحریری اور کتابی شکل میں حسینیہ کربلا اصفہان کے شعبہ نشریات سے طبع اور نشر ہوا۔ اس کا ریفرنس ہے جوان امام ضمانت راب شناس دار المہدی والقرآن الحکیم صفحہ 56۔ نمبر 2 آیت اللہ الحاج سید محمد حسن میر جہانی متوفی 1413 ہجری قمری، جو بہت سی گراں قدر تالیفات کے مالک ہیں، منجملہ ان میں سے نوائب الدہور فی علائم الظہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ اصفہانی علیہ الرحمہ کی زعامت و کفالت کے زمانے میں میں عازم سامرہ ہوا، مجھے بہت زیادہ مال مرحمت فرمایا اور حکم دیا کہ اس کا 1/3 حصہ ان کے وکیل کو سامرہ میں دے دو۔
دے دوں، اس کا 1/3 حصہ طلاب کے درمیان تقسیم کروں اور بقیہ 1/3 حصے کو حرم مطہر کے خادمین کے درمیان تقسیم کروں۔ اسی لیے حرم مطہر کا خادم میرا بہت احترام کرتا تھا۔ اس سے میں نے درخواست کی کہ راتوں کو سرداب مقدس میں بسر کروں اور وہ میری بات سے متفق ہو گیا۔ تقریباً 10 دن میں سامرہ میں مقیم تھا، راتوں کو سرداب مقدس میں چلا جاتا تھا، خادم سرداب کے دروازے کو باہر سے بند کر دیتا تھا اور خود سرداب کے باہر امامین عسکریین علیہم السلام کے صحن مطہر میں آرام کرتا تھا۔ قیام کی آخری رات کہ جب شب جمعہ تھی، جس وقت سرداب میں وارد ہوا اور معمول کے مطابق اپنے ہمراہ ایک شمع بھی رکھے ہوئے تھا، میں نے دیکھا کہ سرداب کی فضا روز روشن کی طرح منور ہے، تو میں نے شمع کو چھوڑ دیا اور سیڑھیوں سے نیچے گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سید بزرگوار عبادت میں مشغول ہیں، اس لیے کہ میں ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالوں بغیر سلام کے وارد ہوا اور چبوترے کی دروازے پر کھڑا ہو کر حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی زیارت میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت ان کے کنارے اور ان سے تھوڑا آگے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر میں بیٹھ گیا اور دعائے ندبہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جس وقت میں جملہ وعرجت بروحہ الی سمائک تک پہنچا تو ان آقا نے فرمایا یہ فقرہ ہم سے صادر نہیں ہوا، وعرجت بہ صحیح ہے، اور اگر بروحہ تھا تو براق کی ضرورت درکار نہیں تھی۔ اصول کے اعتبار سے تم اپنے وظیفے پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیوں امام کے آگے نماز پڑھتے ہو؟ میں نے اس لیے کہ دعا کے درمیان بات نہ کروں کچھ نہیں کہا، دعا کو ختم کیا، نماز زیارت پڑھی، سر کو سجدے میں رکھا۔ سجدے کی حالت میں ایک مرتبہ میں متوجہ ہوا کہ یہ آقا کون تھے جو فرما رہے تھے کہ یہ فقرہ ہم سے صادر نہیں ہوا اور کیوں امام کے آگے نماز پڑھ رہے ہو۔ حیرانی و پریشانی کی حالت میں سجدے سے سر اٹھایا۔ میں نے سرداب کی فضا کو دیکھا کہ بالکل تاریک ہے اور ان آقا کی کوئی خبر نہیں۔ میں نہایت تیزی سے سیڑھیوں کے اوپر آیا اور سرداب کے دروازے کو بندھا ہوا پایا۔ دروازے کو کھٹکھٹایا، خادم آیا اور دروازے کو کھولا۔ میں نے دیکھا کہ اذان صبح کا وقت نزدیک ہے۔ اس سے میں نے سوال کیا کہ یہ جو آقا آج کی رات سرداب میں تھے وہ کون تھے؟ جواب دیا سرداب میں تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا یہی آقا جو ابھی سرداب سے باہر گئے ہیں؟ کہا نہیں، کوئی بھی باہر نہیں گیا، سرداب کا دروازہ تو بند ہے اور حرم اور صحن کے دروازے بھی بند ہیں۔ اس وقت میں متوجہ ہوا کہ کتنی عظیم سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے اور مفت میں نے اسے کھو دیا۔ مؤلف نے اس واقعے کو متعدد مرتبہ آیت اللہ میر جہانی سے مشہد میں اور اصفہان میں سنا تھا، اور جہاں تک میرا حافظہ میرا ساتھ دے رہا ہے اسے میں نے یہاں نقل کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ واقعہ مختصر فرق کے ساتھ بعض تحریری شکل میں کتابوں میں نشر ہوا ہے، اور اس کا ریفرنس ہے گنجینیہ دانش مندان محمد شریف رازی جلد 2 صفحہ 410، کرامات الصالحین محمد شریف رازی صفحہ 112، شیفتگان حضرت مہدی علیہ الرحمہ احمد قاضی زاہدی جلد 1 صفحہ 239، دیدار یار علی کرمی جلد 3 صفحہ 10۔ گزشتہ مطالب سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ نسخہ وعرجتا بروحہ کا کوئی اعتبار نہیں اور صحیح نسخہ وعرجتا بہ ہے، لیکن صحیح ہونے کی بنا پر بھی تعبیر وعرجتا بروحہ معراج جسمانی کے عقیدے کے متضاد و منافی نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ کہ رسول اسلام کی معراج یقیناً ایک مرتبہ سے زائد ہوئی تھی، اور امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت کی بنیاد پر 120 مرتبہ حضرت معراج پر تشریف لے گئے، اور اس کا ریفرنس ہے کتاب الخصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ جلد 2 صفحہ 600۔ جس بات پر تمام مفسرین، محدثین اور دوسرے علماء شیعہ اتفاق نظر رکھتے ہیں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسم مبارک کے ساتھ ہوئی۔ حضرت کی مشہور معراج وہ ہے کہ ایک رات مکہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں کی طرف ہوئی تھی۔ معراج کا یہ موقع لیلۃ الاسراء و لیلۃ المعراج سے معروف ہے۔ معراج بے شک جسمانی ہوئی تھی،
لیکن اور دوسرے مواقع ہمارے لیے واضح نہیں ہیں، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان موقعوں کو بھی ہمیں معراج جسمانی جاننا چاہیے۔ اس بیان کی بنا پر اگر تعبیر وعرجتا بروحہ صحیح ہو تو ممکن ہے کہ اس کو روحانی معراجوں پر حمل کریں، اور دوسرے دو فقرے یعنی اوتعتا اور وسخرتا لہ البراق کو آن حضرت کی جسمانی معراج تسلیم کریں۔ دوسرے یہ کہ وعرجتا بروحہ پیچھے پڑ گئی ہیں۔ اس بیان کی بنا پہ اگر تعبیر وعرجتا بروحہ صبح ہو صحیح ہو تو ممکن ہے کہ اس کو روحانی معراجوں پر حمل کریں، اور دوسرے دو فقرے یعنی اوتاتا اور وسخرتا لہ البراق کو آن حضرت کے جسمانی معراج تسلیم کریں۔ دوسرے یہ کہ وعرجتا بروحہ معراج روحانی پر نص نہیں ہے بلکہ معراج جسمانی پر بھی مشتمل ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ کہ کسی شے کا اثبات کرنا دوسری چیزوں کی نفی نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ عربی زبان میں بعض کا استعمال کل میں بہت زیادہ عام ہے، جیسا رقبہ یعنی گردن کا استعمال خود انسان کے لیے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کا ریفرنس ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 92 میں۔ روح کا استعمال مکمل جسم و جان کے لیے عربی زبان کے علاوہ فارسی زبان میں بھی عام ہے، جیسا کہ سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا فارسی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے: اے ہزاروں جانوں کے خالق، تیری جان اور مکمل وجود پر ہم قربان، ایسا صناع ازل کے جس نے ہمیں پردہ عدم سے ظاہری وجود بخشا۔ ہمیں معلوم ہے کہ فارسی میں جان عربی میں روح کے مساوی ہے، اور اس کا ریفرنس ہے لسان العرب ابن منظور جلد 5 صفحہ 361۔ اور سعدی نے کلمہ جانت از سر تا قدم کے قرینے سے اپنی ممدوح کے بدن کا ارادہ کیا ہے، نہ صرف اس کی روح کا۔ آیت اللہ جناب مرزا ابوالفضل تہرانی شرح زیارت عاشورہ میں فقرہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک کی شرح میں رقم طراز ہیں، اور کبھی روح کو حال اور محل یا مناسبت کے تعلق سے روح کے ساتھ جسم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ عرب لوگ کہتے ہیں شال روح ہی یا جرح روح ہی، یعنی اس کا بدن شل ہو گیا یا اس کا بدن زخمی ہو گیا۔ عراق اور حجاز میں یہ استعمال متعارف ہے، اور یہ ایک ایسا تعلق ہے جو صحیح اور اس کا استعمال کرنا فصیح سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دعائے ندبہ کی عبارت وعرجتا بروحہ الی سمائک میں معراج جسمانی کے اثبات کی اب کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے، اور دلیل بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ریفرنس ہے شفاء الصدور مرزا ابوالفضل تہرانی جلد 1 صفحہ 237۔ سید صدر الدین محمد حسنی طباطبائی نے بھی دوسری وجہ بیان کی ہے، اور اس کا ریفرنس ہے شرح دعائے ندبہ سید صدر الدین حسنی طباطبائی صفحہ 116۔ اس بیان کی بنا پر نسخہ وعرجتا بروحہ کا صحیح ہونا کسی طرح ثابت نہیں ہوتا، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر اس بنا پر برفرض صحیح تسلیم کر لیا جائے پھر بھی معراج جسمانی کے ساتھ بالکل ناسازگاری نہیں رکھتا، اور اس طرح دعائے ندبہ کے متن کی صحیح اور مستحکم ہونے پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم پہلے اعتراض کا جواب پیش کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ریڈنگ میں ہم اگلے اعتراض کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔